علی امین گنڈا پور صاحب، آپ فرمائیے گا کہ مولانا صاحب اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ ان کے حامی، ان کے حمایتی موجود ہیں، اور ان کے مطالبات بھی بڑے سخت ہیں. وہ کہتے ہیں وزیر اعظم استعفیٰ دے، گھر جائے، نہیں تو وہ چاہیں تو اس کراؤڈ کو کہیں تو وزیر اعظم کو گرفتار کر لے. یہ بھی کہا انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ کراؤڈ ٹھیک ہے، اتنے پورے پاکستان سے جب لوگوں کو اب اکٹھا کر کے لائیں اور آپ ساری ٹرانسپورٹ بھی دے رہے ہو، پیسہ بھی لگا رہے ہو، تو میرے خیال میں اتنا کوئی بڑا کراؤڈ نہیں ہے. اگر مجھے الاؤ کیا جائے تو میرے خیال میں صرف مولانا کے اپنے ضلع سے جہاں میں نے ہرایا ان کو، تو اتنا کراؤڈ چیلنج پر میں وہاں پہ جلسہ کر سکتا ہوں اس سے بڑا. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈی چوک جائیں گے اور یہ بہت بڑا لشکر ہے اور ہم وزیر اعظم کو گرفتار کر لیں گے، تو اگر میں اس سے زیادہ لوگ لے آؤں اور میڈیا کو میں چھوڑ دوں اس بات پہ کہ آپ منصف ہیں، کیمروں سے آپ ہیڈ کاؤنٹ کر لیں، گن لیں، تو اگر میں اس سے زیادہ بندے یہاں پہ لے آتا ہوں تو کیا مولانا صاحب کو گرفتار کرنے کی اجازت ہوگی مجھے؟ یہ کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کر لیں، 40,000 ہو، 50,000 ہو، 60,000 ہو. ہم ان کی طرح نہیں کہتے، ہم کرسیاں بھی نہیں گنتے جس طرح یہ کہتے تھے ہمارے لاکھوں کے مجمع کو کہ جی 5,000 بندہ ہے، خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہیں. ہم یہ باتیں نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جمع کر لیں اور آپ کہیں کہ جی. مطالبہ تو آپ کا بھی ایسا ہی تھا، آپ کہتے تھے وزیر اعظم کو استعفیٰ دو، گھر جاؤ. اس کی وجوہات ہیں اس کی. پہلے ہم نے اس لیے جب ہم نے کیا تو ہم نے 400 سم تھنگ پیٹیشنز ہم نے دائر کی تھی، جو کہ ہمارے ٹریبیونل میں تھی، الیکشن کمیشن میں تھی، سپریم کورٹ میں تھی. 1 سال تک ہم نے کچھ نہیں بولا. اس کے بعد ہم نے ڈیمانڈ کی اپنی. انہوں نے تو پہلے دن جب پرائم منسٹر اسمبلی میں پہنچے ہیں اور سپیچ کر رہے ہیں، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، حکومت ناکام ہے، دھاندلی ہے. تو دھاندلی کا تو انہوں نے پچھلی دفعہ بھی ہمارے ساتھ کہا تھا. تمام اپوزیشن پارٹیاں جو آج نکلی ہوئی ہیں بیسیکلی این آر او کے لیے، بیسیکلی ابو بچاؤ کیمپین ہے. یہ ابو بچاؤ کیمپین کے اندر باقی جو 7 اور ڈاکو ملے ہوئے ہیں، انہوں نے بچانا ہے اپنے آپ کو. ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جتنے دن گزر رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر، نئی چیزیں نکل رہی ہیں ان کے اوپر، نئی چیزیں نکل رہی ہیں، اور ان کو یہ موت پڑ رہی ہے کہ جو لوٹ مار انہوں نے کی ہے اس لوٹ مار کا مزید بھی ثبوت آتے جائیں گے اور یہ چیزیں ہمارے سامنے ظاہری بات ہے وی آر گورنمنٹ تو کھلتی جائیں گی. میں نہیں سمجھتا کہ فضل الرحمان جو ہے وہ غلطی کرے گا کہ وہ آگے بڑھے گا، کیونکہ آگے بڑھنے والی غلطی اگر یہ کرے گا تو آلریڈی کل وہ جو روئے ہیں، کل جو عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو رلاؤں گا میں، تو کل وہ روئے ہیں اور کہہ رہے تھے میں اپنے عوام کو یا اپنے کارکنوں کو دیکھ کے مجھے رونا آ رہا ہے. کارکن تو بڑے خوش ہیں. آپ جس سے انٹرویو لیں وہ کہتا ہے پہلی دفعہ اسلام آباد آیا ہوں. سوچیں انہوں نے کس طرح ان کو رکھا ہوا ہے کہ ان بیچاروں نے اسلام آباد اگر مولانا ڈی چوک کی طرف بڑھ گئے، پھر اگر مولانا ڈی چوک کی طرف بڑھتے ہیں تو میری پھر اپنی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہوگی کہ میں بھی ایک جگہ چاہیے مجھے بھی ڈی چوک کے ساتھ، جب میں پھر لوگ لے کے آؤں اور پھر میں بھی بٹھاؤں. آپ کو یہ خدشہ نہیں ہے کہ آپ کی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا کہ ان لوگوں کو ڈیل کیسے کریں گے؟ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی تعداد ان سے کم تھی، تو پی ایم ایل این آپ کو ہینڈل کرتے ہوئے اس کو دشواری ہو رہی تھی. کتنی ہزاروں کی تعداد میں پنجاب پولیس کو یہاں موو کیا گیا تھا. ہماری اگر دیکھیں ہماری تعداد اگر تھوڑی سی کم تھی پہلے دن والا، ویسے دیکھ لیں جلسہ جب پہلے دن پی ایم صاحب یہاں آئے تھے ہمارے عمران خان صاحب، اس وقت کی دیکھیں آپ. پھر بعد میں جب ایک دفعہ ہم بیٹھ گئے تو پھر ظاہری بات ہے ہمارے لوگ برسوں کے بچے ہی بلائے ہوئے ہیں نا، وہ تو رہتے ہی برسوں میں ہی ہیں، کھاتے بھی ادھر ہی ہیں، رہتے بھی ادھر ہی ہیں. ہمارا تو عام جنرل ووٹر ہے، کاروبار ہیں، ان کے سکولز ہیں، کالجز ہیں، ان کے تو اپنے زندگی گزارنی ہے نا. مدرسے کے بچے میں اور ہمارے ووٹر میں بڑا فرق ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہمیں راستے میں کس طرح روکا گیا، آنسو گیس مارے گئے، گرفتار کیے گئے. ہمارے چیف منسٹرز، ہمارے منسٹرز، ان پہ ایف آئی آریں کاٹی گئی، عمران خان کے اوپر پرچے کاٹے گئے، ہماری تمام لیڈرشپ پہ پرچے کاٹے گئے. آپ پی ٹی وی اسٹیشن پہ جائیں گے تو آپ پہ پرچہ ہی کٹے گا نا. ہم نے تو کھلا نہیں، پی ٹی وی اسٹیشن پہ جانے میں پرچہ ہی کٹے گا. پی ٹی وی اسٹیشن سے پہلے آنسو گیس والے واقعے ہو چکے تھے، وہ اس کے بعد کی بات.